شہد خوار لعاب زبان نبی، چاشن گیر عظمت پہ لاکھو سلام۔ بعد از حمد و ثنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج 15 رمضان المبارک ہیں، اور آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے گلشن کے مہکتے پھول، نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کے نور اور راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سردار امت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت کا دن ہے۔ تو بندہ ناچیز نے سوچا کہ آئیں آج اس نواز رسول کا ذکر کریں کہ جن کی سواری نبی پاک علیہ السلام خود ہوا کرتے تھے۔ سامعین کرام، آج 15 رمضان المبارک امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت کا دن ہے، یعنی 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو آپ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کا نام گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب سبط رسول رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا ایک اور لقب ہے جس کو ریحانۃ الرسول کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول۔ یعنی آپ نبی پاک علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے جگر کے ٹکڑے بھی تھے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے کان میں اذان کہی اور اپنے لعاب دہن سے آپ کو گھٹی دی۔ نبی پاک علیہ السلام کا آپ سے محبت کا ایک نرالا انداز تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں رکھتے تھے، اور بسا اوقات اپنے کندھوں مبارک پر بٹھا کر گھر لایا کرتے تھے، اور کبھی بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے۔ اگر کچھ لمحے آپ سے جدا ہو جاتے تھے تو قربان جائے نبی پاک علیہ السلام بے قرار ہو جاتے تھے، اور بسا اوقات نبی پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے گھر تشریف لے جاتے، صرف اور صرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار کرنے کے لیے۔ اور یہ محبت جو تھی صرف نبی پاک علیہ السلام کو نہیں تھی، بلکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بے حد مانوس تھے۔ جب کبھی کبھار نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آ کر آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں وہ ہستی جن کے لیے اس پوری کائنات بنی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا نواسا آ کر ان کے پشت مبارک پر بیٹھ جایا کرتا تھا، ان کے کندھوں مبارک پر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے کہ جب تک نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھوں مبارک سے اتر نہ جاتے۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ بسا اوقات ہمارے مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی بچہ آ جاتا ہے، شرارت کرنے لگ جاتا ہے، یا نمازی کے آگے سے گزرنے لگ جاتا ہے، تو بسا اوقات ہمارے نمازی حضرات اس بچے کو ڈانٹ پیٹ کر اس کو مسجد سے باہر بھگا دیتے ہیں، اور بسا اوقات اس کو مار پیٹ کر بھی اس کو مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ جب تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھوں مبارک پر بیٹھے رہتے تھے تو آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ اگر کوئی بچہ مسجد میں آ جائے، مسجد میں کھیل تماشا کرے، کھیل کود کرے، تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جو کرتا ہے کرنے دینا چاہیے، کیونکہ یہی میرے نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں۔ اور ایک مرتبہ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سجدے میں تھے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھوں مبارک پر بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی گزرنے والا راہگیر کہنے لگا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت سواری ہے،
سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے وہیں سے آواز دی کہ اے کہنے والے، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ کیا ہی خوبصورت سوار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ وہ واحد ہستی ہے کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فداک ابی و امی۔ آج پوری امت یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، لیکن قربان جائیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی پر کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے حسن میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عظمت و شانوں والی ہستی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اوصاف کی اگر بات کی جائے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو جب دیکھا جائے تو آپ انتہائی رحم دل اور سخی، انتہائی سخاوت کرنے والے اور انتہائی عبادت گزار تھے، اور عفو درگزر کے پیکر تھے آپ۔ اور آپ صبح سے لے کر چاش کے وقت تک آپ مسجد میں ٹیک لگا کر بیٹھے رہتے تھے، لوگوں کے مسائل سنتے تھے، اور لوگوں کو جو مسائل درپیش ہوتے تھے ان کو آپ حل فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ چاش کی نماز امہات المؤمنین کے گھروں میں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب و احترام کا مقام یہ تھا کہ آپ مدینہ سے زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً مکہ کی طرف پیدل چل کر آپ نے 25 حج ادا فرمائے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں کہ آپ نے مکہ کی تعظیم کو برقرار رکھنے کے لیے، مکہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نے 25 حج ادا فرمائے، اور 25 حج ہی آپ نے مدینہ سے مکہ کی طرف پیدل چل کر آپ نے حج فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ تھی آپ کی عظمت، اور یہ تھی آپ کے اندر ادب و احترام کا ایک مقام۔ اور جب سخاوت کی باری آئے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کیا جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے ایک بہت بڑے پیکر شخصیت تھی۔ آپ نے ساری زندگی سخاوت کرتے گزاری، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور 3 مرتبہ آپ نے آدھا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہلو کے نظر سے بھی آپ کو دیکھا جائے تو آپ کو ہمیشہ ہم نے ایک خوبصورت اور پوزیٹیو شخصیت ہم نے آپ کو پایا ہے۔ اور پھر وہ دن آیا کہ جب 5 ربیع الاول 50 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا، اور 5 ربیع الاول کو آپ نے جام شہادت نوش کر اپنے حقیقی رب سے جا کر ملے۔ تو یہ تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کے حوالے سے چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آج ہمیں بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چل کر ہمیں بھی سخاوت کا پیکر ہونا چاہیے، ہمیں بھی عادل ہونا چاہیے، ہمیں بھی عبادت گزار ہونا چاہیے، ہمیں بھی عفو درگزر کا پیکر ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم قیامت والے دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جائیں تو ہم اس بات پر فخر کریں، اور حضرت امام حسن اس بات پر فخر کریں کہ نانا جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے میرے سنت پر عمل کیا اور میری باتوں کو اجاگر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔